اسٹوڈنٹس ایک اور جو ایشو تھا دیٹ واز دا ڈویژن آف ملٹری ایسیٹس. تو ملٹری ایسیٹس جو ہیں وہ جو پاکستان جتنا ڈیزرو کرتا تھا, جتنی انہیں ملنی چاہیے تھی اتنا ان کو نہیں ملا. اور پاکستان کے ساتھ اس میں بھی انہوں نے انجسٹسز کی. لیاقت علی خان ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ فارمولا ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر جو ایسیٹس وغیرہ ہیں ان کو پراپرلی ڈیوائڈ کیا جائے. اور جو ڈیفینس منسٹر تھے سردار بلدیو سنگھ اور کمانڈر ان چیف نے اس ڈیمانڈ کو بالکل ہی اگنور کر دیا. جولائی 1947 میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. تو ایک کمیٹی بھی تشکیل کی گئی انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین فیلڈ مارشل اور چنلیک, اور وہ فارمولیٹ اس لیے کمیٹی کی گئی تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے ساری کی ساری اسکیم کو. بٹ آن دا ادر ہینڈ دیر واز اے لاٹ آف پریشر, اور جو چنلیک ہیں انہوں نے یہ لکھا, میں آپ کی اسکرینس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کوٹ کیا. ہی سیڈ, I have no hesitation whatever in affirming that the present Indian cabinet are impeccably determined to do all their power to prevent the establishment of the dominion of Pakistan on firm basis. تو اسٹوڈنٹس ایز یو کین سی کہ جو چنلیک ہیں جو فیلڈ مارشل تھے انہوں نے ان کی جو انڈینس کی طرف سے جو پریشر آ رہا تھا یا ان کی جو ان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح پاکستان کو ملٹری جو رائٹ ہے ان کا ملٹری رائٹ ان کو نہ مل سکے, اور دے ٹرائیڈ دیر لیول بیسٹ کہ کسی طرح کے پاکستان تشکیل نہ ہو. تو چنلیک ہمسیلف وہ خود یہ بلکہ کہہ رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے کوٹ میں دیکھا کہ دیر واز اے فل فلیج اسٹرگل کہ کسی طرح پاکستان کو ایک ڈومینین اسٹیٹس نہ ملے, ان کو ملٹری جو ہے وہ پراپرلی نہ مل سکے, ایئر کرافٹ شپس جو ہیں جو پاکستان کو بھیجے گئے وہ صحیح ورکنگ کنڈیشن میں نہیں تھی, اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل فیس ہوئے پاکستان کو جس کی وجہ سے ان کی ملٹری جو ہے اس طرح پاورفل نہیں ہو سکی یا اسٹرینتھ نہیں مل سکی ملٹری کو. نیکسٹ آپ کا آتا ہے ایک اور جو ایشو تھا دیٹ واز آف کنال واٹر ڈسپیوٹ. اب کنال اریگیٹنگ جو انڈس بیسن تھا وہ اس کے نیٹورکس برٹش کے ٹائم پہ بالکل ٹھیک چل رہے تھے, بلکہ اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے آئیڈیل سسٹم کہ بہت اچھا سسٹم ہے. تو اس کو بیسکلی 2 پارٹس میں پہلے ڈیوائڈ ہوا, لیکن جب 1947 میں جب ڈویژن ہوا اینڈ آف دا ایئر آف 1947, تو جو پوزیشن ہے پاکستان کی جو واٹر کے ان کے پاس ایکسیس تھی وہ اس کو انڈیا جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اور جب کشمیر کا ایک پارٹ دے دیا گیا, انڈیا نے جب آکیوپائی اس کو کر لیا ہے, تو اس کے جو کچھ پارٹس تھے جیسے کہ چناب اور جیلم جو ہے اس کا پانی کا فلو پاکستان کے لیے انڈیا نے بند کر دیا. اس سے کیا ہوا, کیونکہ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں تو ہمارے ملک کی بہت ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں, ہماری اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا جھٹکا لگا. اور یہ انڈیا نے اپریل 1948 میں پانی ہمارا کٹ کر دیا اس کی سپلائیز, اور تاکہ ہماری جو اریگیشن ہے وہ ہو ہی نہ سکے. تو اس کے بعد پھر ہم فردر آفٹر سم ایئرز وی وینٹ ٹو ورلڈ بینک. اس طرح پھر اس کے بعد ڈویژن ان لوگوں نے کی, راوی ستلج بیاس انڈیا کے پاس, انڈس جیلم چناب پاکستان کے پاس. سو دیٹ واز دا ایکچوئل تھنگ جس کی وجہ سے پاکستان کو پھر ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑا. تھینک یو.